المؤمنين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صلوات. آج قرآن کریم کی جن دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ اس سے پہلے بھی ہماری مجالس کا سرنامہ کلام بنی. پہلی آیت کہ ذرا سی مکس اپ ہو گئی دوسری آیت سے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. اللہ کے یہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ مکرم ہے، صاحب عزت ہے، صاحب تکریم. اور دوسری آیت مسلسل جو یہ بتا رہی کہ عورت کا وجود سکون لاتا ہے، رحمت لاتا ہے اور محبت. چونکہ آج کی مجلس بہت مختصر وقت میں مجھے مکمل کرنا ہے، اس لیے ذرا سی کچھ باتیں بے ترتیب سے آپ کو محسوس ہوں گی، لیکن جیسا کہ آپ مسلسل سن رہے ہیں یہاں پہ کل کی رات بھی تقریر ہونے والی ہے جو اس سلسلے کی آخری تقریر ہوگی، تو جو باتیں آج بے ربط سی ہیں ان کا ربط تو کل مل جائے گا. بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن کریم نے کہا کہ صاحب عزت وہ ہے جو متقی، ورنہ عورت اور مرد میں اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا. اچھا فرق کس نے رکھا؟ اللہ نے تو کسی قسم کا فرق نہیں رکھا. انا خلقناکم من ذکر و انثی، مذکر ہو کہ مؤنث، مرد ہو کہ عورت، رتبے کے اعتبار سے اللہ کے پاس ان میں اسی کی فضیلت ہے جو متقی. فرق رکھنے والے کا نام کون؟ وہ کون ہے جو مرد کو برتر سمجھتا ہے عورت سے؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے. اور ایسا ہے کہ اگرچہ یہ واقعہ بہت پڑھا جاتا لیکن اتنا پڑھے جانے کے باوجود جو اس کا ایک بہت اہم پیغام ہے وہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتا. اچھا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ تو کوشش کرتا ہوں کہ ایک عزا خانے میں پڑھی جانے والی بات حتی الامکان وہاں نہ دہرائی جائے، لیکن اب مختلف عزا خانوں میں میری مجالس سن کے لوگ پھر یہاں بھی آ جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ کے لیے ایک آدھ بات ذرا سنی ہوئی محسوس ہوگی. تو بہت زیادہ پڑھی جانے والی بات ہے، اس کا ایک اہم پیغام ہے، وہ عام طور پہ بیان نہیں ہوتا. میں نے گزشتہ 2-3 سالوں میں 2-3 بار اس کا تذکرہ کیا. پھر جملہ دوہرا دوں، اللہ کی نگاہ میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. جس کا کردار بہتر ہے، جس کے پاس تقوی ہے، جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے، وہ اللہ کے یہاں زیادہ صاحب عزت. فرق کس کے پاس؟ کون یہ سمجھتا کہ مرد زیادہ فضیلت یا فوقیت رکھتا یا مرد سپیریئر ہے عورت کے مقابلے میں؟ وہ بھی کوئی ہے. اور ایسا ہی ہے کہ جس کا تذکرہ اسی واقعے کے ذیل میں ہوتا جو جہاں تک کل ہماری بات پہنچی تھی. موضوع سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایک دم سے بے ربط بات شروع ہو جائے. جناب حاجرہ کے حوالے سے تھوڑی سی تاریخ مکہ بھی بیان ہو گئی تھی اور تھوڑا سا تذکرہ حج بھی ہو گیا تھا، لیکن کل یہاں پہ بات پہنچی تھی کہ سنت حاجرہ کے حوالے سے ایک اہم پیغام تو ملا، وہ پیغام الٹا ملا. یعنی جو حاجرہ نے کیا وہ تمہیں نہیں کرنا. تفصیل کل آ چکی ہے، آپ کا وقت بہت قیمتی. اور ایک اور بہت اہم پیغام ہے جو 3 دن پہلے کی ایک مجلس سے ربط ہوگا، اور وہ یہ کہ جناب حاجرہ کے عمل یہ بھی بتا دیا کہ دعا. اور جیسا کہ میں ایک بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور آج پھر اس بات کو دوہرا رہا ہوں
کہ تجربے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ طاقتور دعا ہمیں محسوس ہوئی، یہ وہی دعا جسے ایک بار نہیں بار بار، کئی بار، متواتر، مسلسل لوگوں نے زمانے کے امام کو پڑھتے ہوئے سنا، بلکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں گئے بغیر 10-12 سال پہلے ہمارے مراجع میں سے ایک عظیم مرجع کا انتقال ہوا، آغا مرشی نجفی، بڑی عظیم شخصیت تھی۔ سن 70 سے سن 90 یہ 20 سال کا ایسا زمانہ جب ایک وقت میں تشیع کو اتنے عظیم مرجع مل گئے تھے، لیکن حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی جو بلند و بالا شخصیت اور ان کا ایسا جہاد، یہ تاریخ معصومین میں اس سے پہلے نظر نہ آیا، سامنے آیا، جس کی وجہ سے بعض دوسری شخصیتیں جو ویسی تو نہ تھی لیکن علم و تقوی میں اپنی حد تک خود بھی ایک رتبہ رکھتی، وہ اتنی نمایاں نہ ہو سکی۔ جیسے سورج کی موجودگی میں ستارے نظر نہیں آتے، آغا مرشی کو زمانہ وہی ملا، لیکن بڑی عظیم شخصیت، اور یہ ان چند لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات کئی بار امام سے ہوئی۔ عجب، یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہ امام سے ملاقات کے جو دعوے کیے جاتے ہیں زیادہ تر یہ جھوٹے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا، زیادہ تر یہ دعوے جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظریہ جو اخباری علماء کا ہے وہ بھی غلط ہے کہ جی غیبت میں کوئی امام سے مل ہی نہیں سکتا، وہ بھی غلط ہے، اور جو بعض عقیدت مند مولائیوں کا ہے کہ ہر آدمی امام سے مل سکتا ہے، وہ بھی غلط ہے، بین کا مسئلہ۔ تو وہ جو چند افراد جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جا سکتا، ان میں سے ایک نام آغا شہاب الدین مرشی نجفی کا، ان کی جب ایک بار امام سے ملاقات ہوئی تھی، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معصومہ قم کے روضے کے صحن آج سے 70-80 سال پہلے نماز جماعت تک نہیں ہوتی تھی۔ آغا شہاب الدین مرشی کو ایک کریڈٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جماعت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا۔ ایک بار جب ان کی امام سے ملاقات ہوئی تو خاص امام نے ان کو ایک تحفہ یہ دیا کہ جب کبھی تمہیں کوئی پریشانی اور مصیبت ہو یہ والی دعا ضرور پڑھا کرو۔ چنانچہ پھر وہی ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے جو بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی توہین نہ ہو رہی۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا وصیت نامہ جو ایک صحیفہ نور بن کے قیامت تک کے لیے جگمگا رہا، لیکن آغا مرشی کا وصیت نامہ بھی صاحبان ایمان کے لیے خاصی اہمیت رکھتا ہے، ایک نمونہ عمل ہے، اس کو بھی پڑھیے گا، بہت مختصر ہے اور ایک عجیب انداز کا ہے جو اس میں انہوں نے خاص یہ نصیحت کی۔ وہاں یہ نہیں لکھا کہ امام نے مجھے دعا دی، لیکن نصیحت یہی کی کہ ہمیشہ اس دعا کو مسلسل جاری رکھنا اور دیکھنا کہ اس کی برکتوں سے تمہارے کتنے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ وہ وہی دعا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ اے خدا تجھے درود بھیجے، اے خدا درود بھیج فاطمہ پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کی اولاد پر، اور اس راز پر جو تو نے وجود زہرا میں چھپا کے رکھا۔ یہ والا ایک ٹکڑا والسر المستودع فیہا، یہ خود ایک بہت بڑی بحث علماء میں ہے کہ اس سے کیا مراد، جن میں سے کیونکہ سوال کسی مومن نے پوچھ لیا تو میں بہت مختصر، جن میں سے ایک اس کی تشریح ہے وجود امام زمانہ، وہ سر المستودع، اللہ کا ایک خاص علم، خاص راز، ایک ہے کہ نہیں تمام معصومی، اور ایک ہے اسم اعظم جو آج شہزادی کے نام کے حوالے سے ایک پیغام مجھے دینا ہے آگے چل کر۔ پروردگار کا نام ہے فاطر، شہزادی کا نام ہے فاطمہ۔ بعض اوقات ہم لوگ دعا میں بھی یہ کہتے ہیں انت فاطر السماوات والارض وبحق فاطمہ، تو اسم اعظم بھی شہزادی کی ذات میں۔ خیر اب یہ بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے لیکن موضوع سے ہٹ کر، تو بہترین دعا، مجرب دعا کہ جس سے انسان کا ناممکن کام ممکن ہو جاتا، خاص طور پر اگر 580 مرتبہ اس کی تلاوت خاص کسی حاجت کے لیے کی جائے، خاص وہ راز والسر المستودع فیہا جو شہزادی میں چھپا ہوا، اور ایسا راز ہے جس کے حوالے سے امام نے کہا کہ قرآن کریم میں جو شب قدر کا تذکر آیا، وہ شب قدر اپنی جگہ ہے 23 شب رمضان کی 23ویں رات یا 21ویں یا 19ویں، لیکن
جس طرح قرآن نے کہا کہ تم اس کے سارے برکتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وما ادراک ما لیلۃ القدر سمجھ نہیں پاؤ گے کہ وہ ہے کیا. اسی طرح معصوم نے کہا کہ وہی رتبہ شہزادی کا، تم معرفت سیدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے ہو. لیکن اس کے بعد والی جو ایک حدیث شہزادی کے حوالے سے آتی وہ بڑی عجیب حدیث، جس میں امام معصوم فرماتے ہیں یہ تشریح طلب ہے لیکن آج وقت نہیں ہے، شہزادی کی رات ہے، اس لیے خالی اشارتاً بات کر کے جناب حاجرہ کے واقعے پہ آتا ہوں. معصوم نے فرمایا اللہ نے ہمیں حجت بنایا تمام بندوں پر، لیکن ہماری دادی کو حجت قرار دیا ہم پر. یعنی جس طرح بندگان خدا سے سوال ہوگا امامت کے حوالے سے، خود امام سے سوال ہوگا شہزادی کے حوالے سے. جیسا خود آپ نے سنا، محسوس کیا کہ ذرا سے اس کی اور وضاحت ہو جاتی تو زیادہ مناسب ہوتا، شاید کل ہو بھی جائے. لیکن یہ تو بات کس جملے کے ذیل میں نکل آئی کہ دعا جب تک کہ یہ وسیلہ اور واسطہ نہ ہو قبول نہیں. لیکن ساتھ میں یہ دعا کا ایک دوسرا بہت اہم اصول، اور جو میں نے پچھلے سال کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ وہ بھی ایک دجال کا رخ ہے. وہ کیا ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ خالی یہ جملے پڑھ لینے سے، دعائیں پڑھنے سے، دعائے کمال، دعائے مشلول، فلاں دعا، یہ دعا، وہ دعا، توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ سمجھنا خالی اس کے پڑھنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، نہیں، اس کے ساتھ کوشش کرنا. اب ہمارے سامنے دو بڑی مثالیں آتی ہیں، ایک جناب مریم کی اور ایک جناب حاجرہ کی. مریم بھی وہ ہیں کہ پروردگار کو انہیں وہ تحفہ عطا کرنا. ذرا عجیب سا لگا کہ عظیم عورتوں کا تذکرہ ہو اور جناب مریم کا ذکر نہ ہو سکے، لیکن کیا کیا جائے، وقت بھی اتنا محدود، مجالس بھی اتنی کم تھی، تو صرف ایک جملہ بیت المقدس سے اس وقت نکلی کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کا موقع ہے. آج ویسے بھی حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ایک ایسی فلم بنی ہے کہ دنیا میں ایک شور اور ہنگامہ ہو رہا. جناب مریم چلی اور پروردگار نے اس وقت خاص اسی مقصد کے لیے کہ جناب مریم تنہا ہے، اکیلی، اور ایسی کیفیت ہے کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی، اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ورجن کنواری، اور یہ کہیں کہ میرے یہاں ڈیلیوری کا وقت آ رہا، لوگوں سے چھپنا بھی. بھائی بہت عجیب منزل تھی جناب مریم کے لیے. پروردگار نے خاص ان کے لیے کھجور کا ایک درخت پیدا کیا تاکہ کسی کی محتاج بھی نہ ہو، اور اس ڈیلیوری اور اس کے فوراً بعد کے مرحلے میں غذا کا انتظام ہو. خاص انہی کے لیے پیدا کیا، جیسا روایتوں میں کہ تھا ہی نہیں وہاں پہ کوئی درخت. جب جناب مریم اس ویرانے میں جا کے بیٹھی اور دل میں یہی خیال ہو رہا ہے کہ قوم کو پتہ چلے گا تو کتنی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی. یہ جناب مریم کی ایک دعا ہے سورہ مریم کے اندر. سوال، کیا موت کی دعا کرنا جائز؟ جواب، ما قبل کی انبیاء کی شریعتوں میں بہت سے ایسے مسئلے تھے جو ان کے یہاں اجازت تھی، ہمارے یہاں اجازت نہیں. خود جناب مریم ہی کا واقعہ جہاں پہ یہ جملہ ہے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی، اس کے فوراً بعد ہے نا کہ میں نے روزہ رکھا ہے خاموشی کا، 3 دن کسی سے بات نہیں کروں. اسلام میں خاموشی کا روزہ رکھنا حرام ہے، خاص روایت امام کی آئی. تو یہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کے واقعات، قرآنی واقعات، تاریخی واقعات ماقبل کی شریعت کے لیے ہیں تو معلومات کے لیے ٹھیک ہے، عمل کے لیے ٹھیک نہیں، جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو کہ شریعت رسول میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے یا اس کی تصدیق کی گئی. یہ ایک آدھ جملہ اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے. واپس آئیے، یہ خاص مریم کے لیے تحفہ پروردگار، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کا رتبہ ہے، جو ان کے ذریعے سے کام لیا جانا. لیکن جو خاص مریم کے لیے ہے، مریم کو تحفہ دیا گیا، وہ بھی اس طرح نہیں ملا. کھجور کا درخت پیدا ہو گیا، لیکن خدا نے کہا وَحُزِّئِ إِلَيْكِ بِنَخْلَةِ الْجِزْ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم، درخت تمہارے لیے، خاص تمہارے لیے پیدا کیا گیا. آنن فانن درخت لگا اور اس میں پھل آ گئے. سلمان فارسی کا معجزہ تو ہے، جو مدینہ منورہ میں آپ باغ سلمان کی زیارت کیا کرتے تھے، اور آج بھی اگرچہ وہاں پہ مدرسہ بن گیا ہے، اسکول بن گیا ہے، کالج بن گیا ہے، لیکن معلوم تو ہے نا کہ یہاں باغ سلمان تھا. تو جب آپ باغ سلمان کی زیارت پہ جاتے تھے
تو وہاں پہ یہی معجزہ سلمان فارسی کا جو بیان ہوتا تھا اصل میں جناب مریم کا، جناب مریم کا معجزہ قرآن میں آ گیا. لیکن پھر بھی خدا نے کہا کہ تمہارے لیے کھجور کا درخت پیدا ہوا ہے، تمہیں کھجور ملے گی نہیں. تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ تازہ کھجور تم پر گرے گی، لیکن حزئی الیک بجذع النخلہ، کھجور کی شاخوں کو ہلانا پڑے گا، انہیں ہلاؤ پھر یہ کھجور کا پھل تم تک پہنچے گا. یعنی کیا پیغام ملا؟ پیغام یہ ملا کہ تحفہ مریم کے لیے، قبولیت دعا مریم کے لیے، پروردگار کی نعمت مریم کے لیے. لیکن وہی خدا جو مریم کے سامنے کھجور کا ڈھیر لگا سکتا ہے، مریم کے سامنے کھجور کا ڈھیر نہیں لگائے. کہا کوشش پہلے کرنا، جب تک کہ کوشش نہ کی جائے تو جو چیز خالی تمہارے لیے ہی پیدا کی گئی ہے وہ بھی پروردگار تمہیں نہیں دے گا. اور ادھر جناب حاجرہ کا واقعہ، اور وہ یہ ہے کیونکہ اس کے اندر پیغام ذرا اور زیادہ واضح ہوا، وہ یہ ہے کہ زمزم کا پانی خاص حاجرہ اور ابراہیم کے لیے پروردگار نے جاری کیا زمزم. یہی وجہ کہ جب جناب حاجرہ نے پہلے قبیلے کو مکے کی سرزمین پر رہنے کی اجازت دی، جو عرب کا ایک عام طریقہ کار، جہاں پانی نظر آتا خانہ بدوش قبیلے صحرا میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں پانی نظر آیا وہاں جا کے رک گئے. تو جس وقت ایک قبیلے نے دیکھا ہے کہ کل تک یہاں کچھ نہ تھا، آج پانی ہے، وہ یہاں آیا. اور وہ جو ایک دستور ہے کہ جو پہلے سے پانی کے چشمے کے قریب ہے حق اس کا پہلے، یہ عرب کا ایک ان ریٹن لا تھا. کہا کہ ہم یہاں آپ کی اجازت سے اترنا چاہتے ہیں، تو شرط ہی یہی لگائی کہ استعمال کر سکتے ہو زمزم کو، لیکن مالک ہم رہیں گے کیونکہ پروردگار نے ہمارے لیے اس کو جاری کیا، اور انہوں نے اس کو مانا بھی. تو جو خاص جناب مریم اور ان کے جناب حاجرہ اور ان کے بیٹے کے لیے پانی جاری ہوا، پروردگار کو جاری کرنا ہی کرنا تھا. جناب اسماعیل کو اس لیے یہاں پہ نہیں چھوڑا گیا تھا کہ وہ صحرا میں پیاس کی شدت سے تڑپ کے مر جائے. جب ابراہیم نے اپنے بیٹے کو یہاں اتارا تو اسی لیے اتارا کہ پروردگار ان کی زندگی کے سارے اسباب یہاں مہیا کرنا چاہتا ہے. لیکن مریم روتی رہی، تڑپتی رہی، پریشان ہوتی رہی. بیٹا گود میں، سورج جیسے جیسے تپش بڑھتی جا رہی ہے، مریم کی پریشانی، حاجرہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. پھر بھی خدا نے زمزم جاری نہیں کی. کہا جب تک کہ 7 مرتبہ دوڑ کر یہ ثابت نہ کرو کہ کوئی دعا خالی زبان کے ہلانے سے قبول نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ ساتھ میں محنت نہ کی جائے، ساتھ میں کوشش نہ کی جائے. جو آج کل دعا کا ایک تصور ہے کہ نکھٹو بن کے بیٹھ جاؤ ہم دعا کر رہے ہیں، دعا کے ساتھ بھرپور کوشش ہونا چاہیے. یعنی جو چیز خدا نے خاص آپ کو دینے کے لیے ہی بنائی ہے وہ بھی خدا نے روک کے رکھی ہے. اسی کا ایک نام دجال، اسی کا ایک نام دجال. آج 2 بار یہ لفظ آ رہا ہے کہ اسی کا نام دجال. ایک چیز کو دیکھے، ایک چیز کو نہ دیکھے. کانا دجال آنکھ کے حوالے سے نہیں، چنانچہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہماری کوشش، کوئی ضرورت نہیں اللہ وغیرہ سے مانگنے کی، کوشش کرو مل جائے گا، وہ بھی دجال. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ خالی زبان ہلا لینے سے سب کچھ مل جاتا ہے، کوشش کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ایک طرح سے دجال ہیں. دونوں کو ملاؤ. مریم نے دعا مانگی، کھجور کی شاخیں ہلائیں. حاجرہ نے دعا مانگی، پھر 7 مرتبہ دوڑی، اس کے بعد ملا. اور دیکھیے خدا نے اسی میں ایک پیغام اور دے دیا، وہ یہ کہ خدا ہم سے کوشش دیکھنا چاہتا. اگر ہم کوشش کر لیں پھر دیتا ہے. اور خدا جو دیتا ہے تو بار بار قرآن نے خدا کے تحفوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بغیر حساب. پھر کسی حساب کتاب کے ساتھ نہیں دیتا ہے. اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، کوشش بھی کی، دعا بھی مانگی، دے گا. اور اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ جتنا تم نے مانگا بھی نہ ہوگا، جتنا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا، جو تمہارے گمان میں بھی نہیں آئے گا، تمہاری نسلوں کے لیے. چنانچہ زمزم اس وقت جس وقت جناب حاجرہ مانگ رہی تھی تو کتنا زمزم مانگ رہی تھی؟ 1 گلاس، 2 گلاس، 1 بالٹی، 2 بالٹی، اتنا پانی کہ اپنے اور اپنے بچے کی جان بچ جائے. لیکن چونکہ صحیح طریقے سے مانگا، دعا بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، تو اللہ نے دیا. اور ایسا دیا، اتنا دیا کہ وہاں سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک خالی خاندان حاجرہ نہیں، ساری دنیا کے مسلمان جائیں، ساری دنیا کے انسان اس سے استفادہ کریں، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتا. بس شرط یہ ہے کہ ایمان اتنا کامل ہو جتنا جناب حاجرہ کا تھا. یہاں بٹھا کے کیوں جا رہے؟ کا حکم خدا سے. بس
اتنا کامل ایمان اور ساتھ میں کوشش ایسی ہو جیسی صفا اور مروہ کے درمیان تھی، تو تب خدا دعا قبول بھی کرتا ہے اور ایسی قبول کرتا ہے کہ آپ نے مانگا اپنے لیے ہے، آپ کی اولاد کو ملے گا، اولاد کی اولاد کو ملے گا، اولاد کی اولاد کی اولاد کو ملے گا، حتیٰ یہ کہ اگر کسی وجہ سے ظاہری طور پہ سلسلہ رک جائے تو پھر ملے گا۔ جب جناب حاجرہ کی اولاد کو مکے سے نکالا گیا تو وہ زمزم کے کنویں کو چھپا کے گئے۔ ہماری دادی نے وعدہ لیا تھا مکے والوں سے، وہ اس وقت ایک قبیلہ آیا تھا، پھر دوسرا آیا، پھر چوتھا آیا، پھر 15، پھر 20، پھر 25، پھر 50، جب قبیلے بڑھ گئے بھول گئے ماضی۔ کہا یہ کیا بات، اتنے سارے مکے میں لوگ رہتے ہیں لیکن اس پانی کے اوپر قبضہ فقط ایک خاندان کا، اب ہماری اکثریت ہے، اس خاندان کو نکال باہر کرو۔ تو جناب حاجرہ کی اولاد پتہ نہیں اس وقت پر پوتے چل رہے تھے کہ پر پوتے وہ زمزم کو چھپا کے گئے، لیکن چونکہ پروردگار نے دیا، صحیح دعا تھی، اعتقاد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اس لیے جب دوبارہ اولاد حاجرہ مکے میں طاقتور بن کے آئی، دوبارہ پروردگار نے خواب کے ذریعے صحیح عبد المطلب کو دکھا کر زمزم کے سلسلے کو دوبارہ جاری کیا۔ مگر یہ خالی زمزم کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر دعا کا مسئلہ ہے۔ صحیح طریقے سے دعا مانگو، اللہ پہ یقین کامل رکھ کے دعا مانگو، دیکھو کتنا دے گا، قیامت تک تمہاری اولاد کو دیتا رہے گا۔ اگر کوئی ظالم بیچ میں رکاوٹ بھی ڈالے دوبارہ پلٹ کے ہی تمہارے پاس آئے گا۔ یہی جملہ قرآن کریم میں سورہ طلاق کی دوسری آیت، درود بھیجے محمد والے، تھوڑا آگے آ جائیں، یہی جملہ قرآن کریم کے سورہ طلاق کی دوسری آیت بنا۔ دوسری آیت یہ بھی ایک بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا، روزانہ فجر کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھی، اور ایسی آیت ہے کہ میں نے مرحوم آیت اللہ خوئی کی تحریر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور مرحوم امام خمینی نے بھی اس کا حوالہ دیا، اور آیت اللہ سیستانی کی جو کتاب کل دوپہر کو میں ممبر پہ لے کے بیٹھا اس کے اندر بھی آیت موجود ہے۔ کب؟ سوال کے جواب میں۔ مہاراج سوال کے جواب میں فقط ہاں یا نہ، حلال یا حرام، جائز یا ناجائز کہتے ہیں، مگر ایک سوال ایسا بار بار کیا جاتا ہے، ایک اسٹائل کا سوال، کہ اس کے جواب میں یہی والی آیت کوٹ کرتے ہیں جو گویا زمزم اور حاجرہ کے واقعے کا خلاصہ۔ آیت آئی بڑے خطرناک سورے میں، سورے کا نام ہے سورہ طلاق۔ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو بعض گھرانوں میں تو کوئی سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کی آیت اتنی ہے، آپ کبھی عمل کر کے دیکھیے۔ یہ کب سوال ہوتا ہے؟ یہ سوال جیسے آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں کون سا سوال تھا کہ جی ہم یورپ میں رہتے ہیں اور وہاں یہ مسئلہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں حرام سے بچ ہی نہیں سکتے، چنانچہ بھئی یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں زیادہ تر یا سپر مارکیٹ کے کیش کاؤنٹر پہ بٹھائے جاتے ہیں یا کسی فاسٹ فوڈ کی چین کے اندر سرونگ کاؤنٹر پہ بٹھائے جاتے ہیں۔ اب وہاں بھی شراب کی بوتل، ٹھیک ہے اس نے گروسری خریدی $500 کی، لیکن ایک شراب کی بوتل بھی ڈال دی، اور ادھر جو برگر اس نے سرو کیا اس میں حرام برگر بھی۔ تو کہا اس کے علاوہ اور کوئی جاب ہم کو ملتا ہی نہیں ہے، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم وہاں رہنے والے، لیکن ایسے ہی اور ٹائپ کے جاب ملتے ہیں، چنانچہ کیا کریں؟ اگر یہ نہ کریں تو گزارا مشکل ہو جائے گا۔ تو خیر جواب تو یہی ہوتا ہے کہ عمل حرام۔ لیکن اگر کوئی آدمی خالی سوال کرے کہ یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، جواب دیتے ہیں جائز نہیں، اور اگر وہ اپنی بقراتیت ساتھ میں جھاڑنے لگے، منطق لے کر آ جائے کہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور مر جائیں گے اور یہ ہوگا، تو یہاں پہ یہ سورہ طلاق کی آیت میں نے مرحوم امام خمینی کے جواب میں دیکھی، میں نے آیت اللہ خوئی کے جواب میں دیکھی، اور آغا سیستانی کے جواب میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کتاب آپ کے پاس، جہاں پہ شراب اور حرام برگر کے سرو کرنے کا مسئلہ یہی آیت کوٹ کی، کہا کہ یہ حرام ہے۔ اور جہاں تک جاب کا تعلق، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا، اللہ ہر مصیبت سے بچنے کے لیے راستہ بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کہاں سے روزی دیتا؟ ایسی جگہ سے کہ لا یحتسب، جیسے اس کی پہلی بہترین مثال زمزم، ایسی جگہ سے یہ چشمہ جاری ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک جیولوجی کے ماہرین تو چکرا رہے ہیں، مکے کا پورا علاقہ صحرا نہیں ہے، پہاڑ اور چٹانیں ہیں، پتھر ہے، پتھر میں سے پانی کا چشمہ نکلنا، ایسی جگہ سے اللہ نے، ٹھیک ہے جناب موسیٰ کا معجزات، لیکن جناب موسیٰ بعد میں آئے ہیں،
हाजरा उनसे पहले गुजरी हैं। ऐसी जगह से अल्लाह ने रोजी अता की है कि आदमी गुमान भी नहीं कर सकता कि पत्थर में से पानी निकले, और इतना निकले कि क़यामत तक के लिए औलाद हाजरा के लिए काफ़ी हो, और औलाद हाजरा के तुफैल में सारी दुनिया का इंसान उससे इस्तेफादा करे। जनाब हाजरा की सही ने अगर औरतों को हिजाब का पैगाम दिया तो औरत और मर्द हर मोमिन और मोमिना को दुआ की अहमियत, दुआ का तरीका और परवरदिगार की अता का अंदाज बताया। उसे डरना पड़ेगा, उससे तकवा, उसके लिए तकवा इख्तियार करना पड़ेगा, फिर देखो कि वो कहां से अता करता है। लेकिन ये इतना बड़ा मजमा तो पता नहीं एकदम कहां से आ गया। जब बात शुरू हुई थी उस वक्त जो मोमिनीन ने उनसे एक जुमला मैंने कहा था, वो दोहरा देता हूं, और वह जुमला जो मैंने उस वक्त कहा था वो ये था कि औरत को कमजोर किसने समझा? पहली बात, औरत को कमजोर इस्लाम ने नहीं समझा, औरत को कमजोर किसी नबी ने नहीं कहा, औरत को कमजोर किसी इमाम ने नहीं। पहली बार जिसने नजरिया खाली पेश नहीं किया, खुद भी इस पे अकीदा रखता था, उसका नाम था शैतान। शैतान वो है जिसने पहली मर्तबा ये एतकाद या अकीदा बनाया कि औरत कमजोर है। एक तो होता है दूसरों से कहना, लेकिन खुद जानना कि हकीकत क्या। दूसरों को शैतान बहकाता है कि अल्लाह नहीं है, लेकिन खुद अल्लाह को मानता, तस्लीम करता है, उसके इख्तियारात को मानता है। तभी वक्त मालूम तक के लिए उसने मोहलत भी उसी अल्लाह से मांगी। लेकिन ये वाली चीज की औरत कमजोर, शैतान का अपना अकीदा था। कैसे भाई? शैतान के सामने 3 केस आ गए, इब्राहिम है, इस्माइल है, हाजरा, और उसे ज़िब्ह इस्माइल के वाक़े को रोकना, किसी तरह से वाक़या नहीं होने देना। अब कैसे इसको रोका जाए? उसने कहा, देखा ये 3 इसके अंदर किरदार हैं, ये जंजीर में 3 कड़ियां, इनमें सबसे कमजोर कौन? वो कौन है कि जिसके जरिए से वाकया रोकना सबसे आसान है? उसके दिल में ख्याल ये आया कि हाजिरा। क्यों? 2 वजूहात की वजह से। पहली वजह यह कि बाकी दोनों तो नबी हैं तो मासूम है, बहरहाल ये गैर मासूमा, और दूसरा ये कि ये औरत हैं, औरत कमजोर होती है, गैर मासूम कमजोर। अब देखिए हमारा अकीदा तो यही है कि हाजिरा गैर मासूमा, लेकिन जो किरदार हाजरा ने दिखाया है वो इब्राहिम और इस्माइल के किरदार से कम नहीं। यही सोच के शैतान पहले वहां गया। वो जो मैंने पहले ही कह दिया कि मुंह की खा के जब वापस आया तो घर में नहीं बैठा, फिर इब्राहिम के पास भी गया दूसरी मजलिस। लेकिन सबसे पहले हाजरा का इंतखाब क्यों किया? औरत बहुत कमजोर, इसे बहकाया जा सकता, इसे सीधे रास्ते से हटाया जा सकता, खास तौर पर अगर मां हो। ये शैतान सोच रहा है, यही आज के बहुत से लोगों के दिलों में ख्याल आता कि औरत बहुत कमजोर। लेकिन सबसे पहले इस दुनिया में कंकर औरत ही से खाए। अब यहां पे 2 बातें जहन में रखिएगा। नंबर 1, अब देखिए बड़ा झटपटा भी वाकया बन सकता है जिस अंदाज से मिंबरों पे बयान होता है। 2 बातें। पहली बात, जनाब हाजरा औरत थी इसलिए शैतान ने माना कि सबसे कमजोर, और फिर औरत भी मां वो चीज है जो औलाद की वजह से बहुत सी जगहों पे शरीयत को कुर्बान कर देती, औलाद की मोहब्बत की वजह से। लेकिन इस्लाम को मां से कौन सी मोहब्बत चाहिए? औलाद से मोहब्बत होती है, कितने ही हराम काम औलाद करती है, मां उसको नजरअंदाज कर देती। औलाद का दिल बुरा ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, उसकी बेचैनी देख के मां जो है सब्र नहीं कर पाती। बेटा फजर की नमाज कज़ा कर रहा, उठाया, रोने धोने लगा, चलो छोड़। कोई हराम बर्गर खाने की ख्वाहिश जाहिर की, मां का दिल जो है जरा जल्दी से नरम हो जाता। भाई ये तो माहों का जुमला होता है कि देखो तुम्हारे बाबा को पता ना चले, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। अब ये वाली ममता इस्लाम नहीं मानता, चाहता ही नहीं ऐसी ममता। कैसी? जनाब हाजरा जैसी। उसका नतीजा भी देखिएगा, वो नतीजा तो बाद में आ रहा है, पहले देखिए कैसी ममता। बेटे से इतनी मोहब्बत है, कोई ये ना कह दे जी हाजरा बेटे से कोई मोहब्बत नहीं करती होंगी। आज यूरोप अमेरिका में बहुत सी औरतें हैं ना, नहीं चाहिए बेटा। मोहब्बत ऐसी है कि सफा और मरवा के दरमियान उस दौर में 7 मरतबा दौड़ी, वो मोहब्बत है। लेकिन कैसी मोहब्बत? जब शैतान ने कहा कि इब्राहिम को रोको, तुम्हारे बेटे को ज़बा करने ले जा रहे हैं, तो एक मरतबा ये सवाल किया कि कोई बाप अपने बेटे को ज़बा नहीं करता, ये कैसे हो सकता है कि मेरा शौहर जो नबी, तो वो ये कहता है कि खुदा ने उसको ये हुक्म दिया। वो कहा ये हुक्म खुदा अगर है तो मैं राजी हूं, खुश हूं कि मेरा शौहर मारा जाए, वही मेरा बेटा मारा जाए, वही बेटा जिसकी जान बचाने के लिए सफा और मरवा में 7 मरतबा दौड़ी। लेकिन आज पता चला हुक्म खुदा है कि मेरा बेटा मारा जाए। फिर वो जुमला है जो आपके मतलब का होता है, लेकिन मुझे वो अंदाज आता ही नहीं। कहा कि नहीं तुम्हारा शौहर कह रहा है, वो सही को थोड़ी कह रहा है, उसका दिमाग खराब है।
تب وہ کنکر مارے. اور شیطان نے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ تو آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ کیا جواب جناب حاجرہ نے دیا کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات کرے وہ شیطان. اچھا آپ سمجھ گئے، وہ شیطان ہوا کرتا. وہ وہی جب مجمع بھی اس معاملے میں میرے ساتھ ہے تو 2 جملے جناب حاجرہ نے کہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت تیز پڑھ رہا تھا، اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی مجمع ہے میرے ساتھ، تو 2 جملے کہے. اس نے جناب حاجرہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا. کہا لیکن نہیں، وہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ حکم خدا، حکم خدا اگر ہے تو میں تیار ہوں میرا بیٹا ذبح کر دیا جائے. دیکھیے یہ جملہ دوبارہ حاجرہ کی زبان پہ آیا. جب شوہر نے سے پوچھا تھا یہاں اکیلا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا حکم خدا، وہ حکم خدا ہے میں تیار ہوں یہاں بیٹھنے پر. اور آج جب شیطان نے کہا ابراہیم کہتے ہیں حکم خدا، میں تیار ہوں میرا بیٹا ذبح کر دیا جائے. کہا کہ نہیں یہ ابراہیم سمجھ رہے حکم خدا. بڑھاپے کی وجہ سے ابراہیم کے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، گھر سے نکل کے اپنے بیٹے کو بچاؤ. تب کہا کہ اب میں پہچان گئی تو شیطان ہے. اور 2 وجہ سے، ایک نبی کی بیوی کو گھر سے نکالنے کی بات کرتا ہے، دوسرا نبی کے دماغ کے حوالے سے اعتراض کرتا ہے. لیکن میں اپنے موضوع پہ اچھا اور آگے بلانا ہے. اچھا وہ جگہ ہے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، قریب قریب آ جائیے. اچھا جو لوگ ذرا سی زحمت برداشت کر رہے ہیں ذرا آگے آنا اور قریب بیٹھنا، ایک وعدہ میرا ان سے ہے کہ انشاءاللہ کل جو آخری مجلس ہے اس میں آپ کو یہاں لیٹنے کی جگہ بھی مل جائے گی. لیٹیے گا نہیں، لیکن کل کی تقریر جو ہے نا، کیونکہ شہادت کی مجلسیں کے اعتبار سے تو آج سلسلہ ختم ہے، میرا بیان کل بھی جاری رہے گا. اور یہ آپ سن چکے ہیں کہ کل کی مجلس بھی ٹھیک 8 بجے شروع ہوگی، 8:15 بجے میں انشاءاللہ زندگی اور توفیق رہی تو ممبر پہ آؤں گا. لیکن کل آپ کو یہ زحمت نہیں ہوگی، یہ آخری میرے چند جملے ہیں پھر مصائب کی منزل. تو اب جناب حاجرہ نے ایک اور اصول ہمارے سامنے دیا، اگرچہ وہ اتنا کھل کے نہیں دی. وہ یہ کہ جناب حاجرہ نے باطل کو کیسے پہچانا، شکل صورت سے نہیں پہچانا، ورنہ پہلے ہی مرحلے پہ پہچان لیتی کہ یہ شیطان. بھائی وہ نبی تو ہے نہیں، وہ امام تو ہے نہیں، وہ علم غیب کی حامل تو نہیں، شیطان ان کے سامنے آ رہا اور ایسی ہی شکل بنا کے آ رہا ہے کہ بظاہر بڑا ہمدرد لگ رہا ہوگا. شیطان کی اس وقت کیا شکل تھی یہ ہم کو نہیں معلوم، تاریخ میں نہیں لکھی، لیکن اتنا پتا ہے کہ ایسی شکل بنا کے آیا کہ ایسا لگا کہ کوئی مقدس بزرگ بہت ہی ہمدرد بن کر ہمدردی کرنے آ رہا ہے. چہرہ، شکل، صورت، داڑھی، ہاتھ پیر، سارا انداز وہ تھا. پھر بھی جناب حاجرہ پہلے نہیں پہچانا، بعد میں پہچانا. کیسے پہچانا؟ پہچانا کیسے؟ میں نے کہا نا شکل و صورت سے تو نہیں پہچانا، علم غیب سے تو نہیں پہچانا، ورنہ پہلے ہی پہچان لیتی. کوئی خاص کسی قسم کا کوئی انسٹرومنٹ یا آلہ ان کے پاس نہیں تھا. جیسے میٹل کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے نا میٹل ڈیٹیکٹر، تو شیطان ڈیٹیکٹر ہو کے پو 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 کی آواز آنے لگے یہ شیطان ہے، ایسی کسی چیز سے نہیں پہچانا. کیسے پہچانا؟ اس کی باتوں سے پہچانا. تو جناب حاجرہ نے ایک اصول بتایا کہ صرف ظاہری اعتبار سے کسی کو دیکھ کر اس سے متاثر نہ ہو، جو وہ کہہ رہا ہے اس پر بھی غور کرو کہ کیا کہہ رہا ہے، باتوں کی گہرائی میں جانا ہے. یہ سنت حاجرہ ہے. آنکھیں بند کر کے یقین کرنا یہ ان لوگوں کی سنت ہے جن کا ہوا کے کتے تک بھونکے ہیں وہ بہکائے میں آ گئی اور آتی چلی گئی. حاجرہ کی سنت یہ ہے کتنا ہی اچھا آدمی ہو، کتنی ہی بہتر شکل و صورت میں آئے، یہ ضرور غور کرو وہ کہہ کیا رہا ہے. جو کہہ رہا ہے اس سے، اور جس میں جناب حاجرہ کی یہ خصوصیت آئے گی وہی آخری زمانے میں امام کا ساتھی بنے گا. کیونکہ دجال اچھی شکل و صورت بنا کر ہمدرد بن کے آئے گا، وہی دجال کو کیچ کر سکیں گے جو باتوں کی گہرائی میں اترنے کے عادی ہوں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. اور یہاں پہ ایک آخری بات عرض کروں اور مصائب کی منزل پہ 2 منٹ 3 منٹ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں، یہ انتظامیہ سے بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہ ایسی ماں جب سامنے آئی کہ جو بیٹے کی محبت میں
صفا اور مروہ کی اس سختی کو برداشت کرے، لیکن حکم خدا آ جائے تو اپنی ممتا کو حکم خدا پہ قربان کر دے۔ پروردگار کو یہ ممتا اتنی پسند آئی کہ کوئی شخص اللہ کے گھر کا طواف کر ہی نہیں سکتا، چاہے حج کرے، چاہے عمرہ کرے، چاہے عام طواف کرے، جب تک کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جناب حاجرہ کی قبر کو بھی اپنے طواف میں شامل نہ کرے۔ جناب حاجرہ کی قبر جہاں پر ہے، یہ وہ جگہ جو میرا ایک وعدہ تھا آج پورا ہو رہا کہ مکے میں روزی کے لیے بہترین جگہ بات ہوگی، اولاد کے لیے بہترین جگہ۔ اولاد سے مطلب کسی کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتی ہے مگر فرض کیجئے کہ اپاہج ہے یا ڈس ایبلڈ ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے والدین۔ بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی اور بہت سارے اولاد سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ ہو، حتیٰ یہ کہ اولاد ہے مگر راہ حق سے ہٹنے لگی، سب سے بہترین جگہ حاجرہ کی قبر، اس پر کھڑے ہو کر دعا مانگو اولاد کے لیے، بہترین عمل ہے۔ اور میں تو 25 سال کا عینی شاہد ہوں، لیکن وہ واقعات نہیں بتاتا ہوں، وقت نہیں۔ یہ کہاں ہے جہاں قبر حاجرہ، اور قبر حاجرہ کہاں؟ جہاں خانہ کعبہ کی دیوار میں وہ میزاب رحمت، وہ سونے کا پرنالہ لگا کہ بارش میں اس کے نیچے جو پانی گرتا ہے تو لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو ایک یو شکل کی دیوار ہے اس کے اندر جناب حاجرہ کی قبر ہے۔ اب سنیے، پورے شیعہ سنی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف صحیح نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس گول دیوار کو بھی آپ اپنے طواف میں شامل نہ کریں۔ یعنی اللہ کو ایسی ممتا اتنی پسند ہے، کہا میرے گھر کا طواف نامکمل ہے جب تک کہ ایک ماں کی قبر کا طواف بھی نہ کرو گے۔ میرے گھر میں آنا قبول نہیں ہے جب تک کہ ایک ماں کی قبر کو اپنے طواف میں شامل نہ کرو۔ لیکن جب ایسی ماں، ہماری ماں تو شادی ہو رہی ہے کہ داڑھی منڈوانا، سونے کی انگوٹھی پہننا، ویڈیو بنانا، لڑکیاں حجاب کرتی ہیں، مائیں ان کو روک رہی، نہیں حاجرہ جیسی ماں، حاجرہ جیسی ماں۔ لیکن حاجرہ نے جو بھی مثال ہمارے سامنے پیش کی وہ پھر بھی کم ہے۔ اصل میں آ کے دیکھیے ماں کی عظمت کو فاطمہ زہرا کی سنت کی شکل میں، جس حسن و حسین سے اتنی محبت ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ منزل مصائب میں جو آخر میں جملہ کہوں گا، لیکن وہ مصائب کی منزل ہوگی، اس وقت جملے کو بیان کرنے کا وقت نہیں۔ جس حسن و حسین سے اتنی محبت ہے کہ جب حسین نے ماں کی میت کو دیکھ کر اتنا کہا واہ غربتا۔ غربتا کے معنی غریب الوطن ہونا، یعنی میں تنہا رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا، میں غریب ہو گیا۔ تو فاطمہ دنیا سے جا چکی ہیں، بیٹے کی فریاد سن کے دنیا میں واپس آتی ہیں۔ اتنی محبت، یعنی وہ تو ہمیں کو تو معلوم ہے کتنی محبت ہے، لیکن ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے روایت ہے کہ اس وقت بدن فاطمہ میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے، ہاتھ نکلے اور حسین کو سینے سے لپٹایا، بیٹا تیری ماں تیری فریاد نہیں سن سکتی۔ اتنی محبت ہے جس اولاد سے، یعنی میں جملہ اور بدل لوں، حاجرہ کو یقیناً اسماعیل سے بہت محبت، لیکن زہرا کی جو محبت حسین سے، اس کے مقابلے میں اس محبت کی کوئی حیثیت نہیں اس کے مقابلے میں۔ لیکن یہی اتنی محبت، پھر اگلا جملہ بھی میں مصائب کا ہی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ اشکال نہ ہو کہ یہ نئی روایت سن لی۔ جب سکینہ زلجنہ کی ٹانگوں سے لپٹی، نہیں بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں، اور باپ کی آغوش میں آنکھ لگ گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد کہا اچھا بابا آپ جائیے۔ تھوڑی دیر بھی میں غلط کہہ گیا، لمحوں کے بعد بابا مجھے گودی سے اتاریے اور جائیے، خدا حافظ۔ حسین حیران ہو کے پوچھتے ہیں سکینہ بھی روک رہی ہے، بھی بھیج رہی ہے؟ تو کیا جواب تھا ننھی بچی کا؟ دیکھیں یہ ہے وہ ممتا، ماں کی اولاد سے محبت بھی اتنی ہے، لیکن جہاں حکم خدا سامنے آ جائے وہاں قربانی بھی اتنی بڑی۔ کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں نے دادی فاطمہ کو دیکھا، اور دادی مجھ سے یہی کہہ رہی ہیں کہ سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا جس کے لیے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا۔ محبت اتنی کہ حسین کی خالی غریب الوطنی سنی تو دنیا سے جا کے زہرا واپس آ گئی، اور حکم خدا اتنا اہم کہ سکینہ کو روکا جا رہا ہے کہ باپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن، میں نے اپنے لال کو پالا اس لیے تھا کہ حکم خدا پہ قربان کر دیا جائے۔
یہ پیغام ہے ان والدین کے لیے جو اپنی اولاد کی بہترین تعلیم کی خاطر ان کے دین کا نقصان برداشت کرتے ہیں، جو اپنی اولاد کو ذرا سا ڈش اینٹینا اور کیبل سے بچانے کو تیار نہیں، جو حلال و حرام گوشت اور برگر کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں اولاد کی محبت میں۔ کوئی محبت ہے تمہیں اپنی اولاد سے جتنی محبت زہرا کو اپنے حسین سے؟ جب دین خدا کے لیے زہرا حسین کو اس طرح قربان کرے کہ ننھی سکینہ تک کو روک دیا جائے، تو کیا بھی یہ پیغام واضح نہ ہوا کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے حکم کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا؟ کون زہرا؟ کون زہرا جنہوں نے خود بھی دین خدا کے لیے اتنی زحمتیں برداشت کی؟ کبھی کبھار کچھ واقعات اس لیے اہل بیت ظاہر کرتے ہیں، اس لیے ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے کہ یہ بے بس نہیں ہیں، یہ لاچار نہیں ہیں، یہ بے کس نہیں ہیں۔ ہاں، حکم خدا کے آگے مثلا بے بس و بے کس و لاچار ہیں، یہ لفظ ہمارے یہاں رائج ہیں، اس لیے میں نے کہا حکم خدا کے آگے وہ چپ ہو جاتے ہیں، ورنہ طاقت تو اس وقت بھی ان کی ہی اتنی ہوتی، مظلومیت کے وقت بھی اتنی ہی ہوتی۔ تو اب یہ دشمن کو کیسے پتا چلے؟ وہ تو کہے کہ جی نہیں، وہ تو مجبوری تھی اس لیے سارے مظالم برداشت کیے۔ مجبوری نہیں تھی، خود زہرا نے ان مظالم کے بیچ میں اپنی طاقت دکھائی۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجبوری کی وجہ سے زہرا ان مظالم پہ خاموش ہے، حکم خدا کی وجہ سے خاموش ہے۔ جو جس زہرا کی نگاہ میں خدا کا حکم اتنا اہم بن جائے، اس زہرا کے ماننے والوں اور ماننے والیوں کی نگاہ میں یہ حکم خدا اتنا حقیر ہو جائے کہ ایک شادی کے موقع پہ اپنا اسکارف نہیں سنبھالا جاتا۔ اچھا، طاقت کیسے دکھائی؟ وہ روایت کیوں آئی ہمارے پاس؟ اس لیے نہیں معاذ اللہ کے زہرا کا صبر جواب دے گیا تھا، وہ یہی جو مصائب ترتیب سے چل رہے تھے۔ 3 دن پہلے جو منزل آئی، دیوار اور دروازے کے درمیان رسول زادی کو ایسا دبایا گیا کہ محسن شہید ہوا، زہرا نے فریاد کی بابا، اور غش کھا کے گر پڑی، غش کھا کے گر پڑی۔ آنے والے نے اکتفا نہ کی، اس نے یا اس کے غلام نے اس کے حکم سے ایسا کوڑا مارا کہ غسل خانے تک کوڑے کا زخم تازہ گیا۔ لیکن جب تھوڑی دیر کی غشی کے بعد ظاہری اعتبار سے زہرا نے آنکھیں کھولی تو ایک طرف تو یہ منظر دیکھا کہ میرے محسن کا لاشا میری آنکھوں کے سامنے، اور دوسری جانب یہ منظر بھی دیکھا کہ میری زینب ہائے بابا کہہ کے فریاد کر رہی ہے۔ زینب کو کہنا چاہیے تھا ہائے میری ماں، ماں نہیں بابا کہہ کے فریاد کر رہی ہے۔ ساری چیزیں اہل بیت جانتے ہیں لیکن ظاہری حالات۔ فاطمہ نے پوچھا زینب بیٹی یہ ہائے بابا کیوں کہہ رہی؟ کہا ماں آپ غش کھا کے گر پڑی تو ظالم گھر میں داخل ہوئے، بابا کے گلے میں رسی باندھی۔ مجبور نہیں ہے میرا مولا، آج مدینے کو خیبر بنا سکتا، حکم خدا کے آگے خاموش۔ بابا کے گلے میں رسی باندھی، بابا کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے گئے۔ اب صرف یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے مجبور نہ سمجھنا، بس زہرا نے یہ سنا، اپنے حجرے میں ہیں، کوئی نامحرم کے سامنے نہیں ہے، وہی حجرہ، ایک بار بال کھولے، دروازے کے قریب آ کے فریاد کی ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مسجد النبوی کی دیواریں بنیادوں سے بلند ہو گئی، قبر رسول سے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی۔ مولا نے کہا سلمان جا کے اتنا پیغام دے دو کہ اپنے بابا کی امت کو بچانا ہے تو اس وقت بددعا نہ کرے۔ لیکن میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اگر میرا مولا بہت صابر ہے تو میری شہزادی صبر میں علی سے کم نہیں ہے۔ یہ بال کھول کے بددعا اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ بددعا کرنا تھی، یہ بتانا تھی کہ ظالموں یہ نہ سمجھنا کہ مجبور ہیں، ہم چاہیں تو ابھی اسی مدینے میں قیامت آ سکتی ہے، لیکن بابا کے لائے ہوئے دین کو بچانا ہے، شریعت خدا کو محفوظ رکھنا ہے۔ زہرا سارے مصائب برداشت کرے گی لیکن وہ مصیبت برداشت نہ ہوئی جب زہرا سے کہا کہ آپ ماتم بھی نہیں کر سکتی ہیں،
اب مدینے سے باہر تو چلی جاتی ہیں لیکن یہ فریاد کرتی بھی جاتی ہیں کہ جب میری ملاقات بابا سے ہوگی تو پہلا شکوہ یہی کروں گی، بابا آپ کی امت نے بیٹی کو باپ کا ماتم بھی نہ کرنے دیا، لیکن عزاداروں یہ تو وہ دن تھے جو غم کے ابتدائی دن ہیں، لیکن جیسے جیسے آخری تاریخیں قریب آ رہی ہیں، زہرا کے دونوں زخم، ہمارے ہاں زیادہ مشہور ایک زخم ہے پہلو پہ کوڑے کا، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، لیکن خالی وہی زخم نہیں ہے، زہرا کے سینے کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی، یہ دونوں زخم اتنے بڑھ گئے کہ اب فاطمہ گھر سے نکلنے کے قابل نہ رہی، لیکن وقت نماز تو بستر سے اترنا ہوتا ہے۔ معلوم ہے آپ کی شہزادی نمازیں کس طرح پڑھتی ہے، یہ آخری تاریخوں کی بات ہے، اس طرح پڑھتی ہیں کہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے مصلی کی جانب جا رہی اور دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال رہی ہے۔ زہرا کے بدن میں عصا کے سہارے بھی چلنے کی طاقت نہ رہی۔ البتہ وہ جملہ پھر دوہرا دوں جو پہلی مجلس میں کہا تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی بھی جا رہی ہیں لیکن نماز پڑھی جائے گی۔ زہرا کے ماننے والوں، اتنے زخم میں بھی زہرا نے نماز نہ قضا کی، نہ تاخیر کی، نہ مصلی سے ہٹ کے ادا کی، لیکن ہاں آج کی رات جو آ گئی تو اب یہ زخم اتنے بڑھ چکے تھے، جسمانی بھی روحانی بھی، کہ آج مغرب کی نماز کا وقت آیا، اب زہرا کے لیے دیوار اور پسلیاں سنبھال کے بھی مصلی تک جانا ممکن نہ رہا۔ آج نماز بستر پہ پڑھی گئی ہے۔ بہت ساری چیزیں آپ اپنے اور ہمارے حساب سے نہ سمجھیں، ہم تو ذرا سے تھک گئے، بیٹھ گئے وہیں نماز پڑھ لی۔ اہل بیت تو وہ ہیں کہ اگر پاؤں میں تیر بھی لگ جائے تو نمازیں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ ارے زینب اپنی تمام تر عظمت کے باوجود زینب فاطمہ تو نہیں ہے نا، زندان شام میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں تو سجاد کو یقین نہیں آ رہا، پھوپھی اماں یہ کون سا دن ہے کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ جو زینب کی بھی سردار ہے، سنت نہیں واجب نماز، صرف ایک واجب، دو یہ واجب نمازیں مغرب اور عشاء، بیٹھے بیٹھے انجام دی، اور کائنات کا مشکل کشا وہیں موجود اپنی بیوی کی حالت دیکھ رہا۔ ساری رات، آج کی ساری رات فاطمہ نے بستر پہ تڑپتے ہوئے گزاری۔ فجر کے قریب ذرا سا آرام آیا، نیند آنکھ لگ گئی، مولا نے دیکھا ذرا سا آرام ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، اور جب نماز پڑھ کے آئے تو کیا دیکھا؟ جس بیوی کے بدن میں نماز پڑھنے کی طاقت نہ تھی کھڑے ہو کر، وہ چکی پیس کے فارغ ہوئی ہے، حسنین کے کپڑے دھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کھانا تازہ تیار کیا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے گھر میں جھاڑو دی گئی ہے۔ مولا نے گھبرا کے کہا، بنت رسول اس کمزوری اور زخم میں گھر کے سارے کام؟ کہا کہ ہاں ابو الحسن، فجر کی نماز سے ایک لمحے پہلے میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا ہے، رسول خدا، اور اکیلے نہیں آئے ہیں، میری ماں خدیجہ کو لے کے آئے ہیں۔ جیسے ہی میں نے بابا کو دیکھا، گھبرا کے فریاد کی، بابا صبت علیہ مصائب لعنہا صبت علیہ میں سرنا لیا۔ بابا آپ کے بعد میں نے بڑی مصیبتیں برداشت کی۔ بابا نے کہا، بیٹی گھبرانا نہیں، آج تیری مصیبتوں کا آخری دن ہے، میں اور تیری ماں تجھے لینے آئے ہیں، چلنے کی تیاری کر۔ آئے ابو الحسن، مجھے یہ خوف ہوا کہ میرے بعد لوگ میرا ماتم کرنے لگیں گے، ایسا نہ ہو کوئی میری حسنین کے کپڑے دھونے والا نہ رہے، حسنین کے لیے کھانا تیار کرنے والا نہ رہے، تو میں حسنین کے سارے کام ابھی سے کر کے جا رہی ہوں۔ مولا نے سنا، گھبرا کے دائیں بائیں دیکھا، اسما گھر میں ہے۔ اسما، حسن و حسین کہاں ہے؟ یہ وقت تو بچوں کو یہاں ہونا ہے۔ کہا مولا آپ تو روزانہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر باغوں میں چلے جاتے ہیں کام کرنے، فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک حسنین تو نانا کی قبر پہ بیٹھتے ہیں، وہیں گئے ہوئے ہیں۔ میرا مولا ایک دروازہ کھول کے حسنین کو لینے گیا۔ زہرا نے کہا، اسما میں بستر پہ سو رہی ہوں، حجرے کا دروازہ بھیڑ رہی ہوں، کوئی میرے قریب نہ آئے، اور ابھی اندر گئی تھی، حسن و حسین دوسرے دروازے سے گھبرائے مکان میں داخل ہوئے۔ اسما ہماری ماں کہاں؟ اسما نے کہا، شہزادو اتنے جلدی کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہم آج نانا کی قبر پہ گئے،
نانا کو ابھی سلام کیا تھا، نانا نے کہا حسن حسین آج یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، تمہاری ماں دنیا سے جا رہی ہے، جا کے آخری سلام تو کر لو۔ نانا نے بھجوایا ہے، ماں کہاں ہیں، اماں کہاں ہیں؟ اسما نے کہا حجرے کے اندر۔ حسن حسین حجرے میں آئے، ماں کو دیکھا، ایک بار سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، دوبارہ سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، تیسری بار سلام کیا تو حسین تڑپ کے کہتے اماں یہ کون سا دن آ گیا، تیرا حسین سلام کرے اور تو اپنے حسین کو جواب نہ دے۔ یہ کہہ کے غچ کھا کے گر پڑے، حسین غچ کھا کے گر پڑے۔ ایک بار اسما نے دیکھا گھر کا پہلا دروازہ کھلا، مولا گھبرائے گھبرائے آ رہے ہیں۔ اسما میرے حسن حسین آئے؟ کہا مولا آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہا میں قبر رسول پہ گیا، حسن حسین نہ تھے، میں نے رسول خدا کو آواز دی، ان کا جواب تو نہ آیا، جبرائیل نے کہا جا کے حسین کو تسلی دو، حسین کے رونے سے فاطمہ غش کھا کے گر پڑی ہیں اور فاطمہ کے غش کھانے سے رسول خدا غشی کی عالم میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ اسما نے کہا مولا اس حجرے میں ہے، وقت کم ہے اس لیے آخری جملے۔ ایک بار میرا مولا حجرے میں گیا، حسن حسین کو تسلی اور دلاسا دیا، کہا کہ اب اتنا وقت دو کہ میں تمہاری ماں کو غسل میت دوں۔ دونوں بچے باہر آئے، دونوں بچیاں باہر آئیں، یہاں پہ زینب کی روایت ہے، میں نے دیکھا غسل میت شروع تو ہوا، پانی کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن ایک دم درمیان غسل مجھے بابا کے چیخ چیخ کے رونے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد غسل خانے کا دروازہ کھلا، علی نے کہا بیٹا حسن حسین، بیٹی زینب و کلثوم ماں کی آخری زیارت کر لو۔ چاروں بچے داخل تو ہوئے، تین گئے میت کی طرف، زینب آئی بابا کے پاس، بابا اتنا بتا دیجئے آپ غسل میت دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کائنات کا سب سے بڑا صابر، پوری دنیا کا مشکل کشا عجیب انداز سے فریاد کرتا ہے، زینب ادھر میں نے پانی ڈالتے ڈالتے کمر پہ پانی ڈالا تو کوڑے کا زخم آج 75 دن کے بعد بھی تازہ نظر آ رہا تھا۔ عزادارو یہاں پہ بعض علماء ایک جملہ کہتے ہیں، بھئی یہ سننا تھا، زینب نے فریاد کی ہائے میری ماں، ارے کوڑوں کے ساتھ دنیا سے گئی۔ علی نے کہا زینب مگر تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا ہے نا۔ زینب کوفے سے شام سارے راستے کوڑے کھانا پڑیں گے، تیری ساری کمر کوڑوں سے زخمی ہوگی۔ ادھر باپ اور بیٹی باتیں کر رہے ہیں اور ادھر دیکھیے اب حسین کی کیا حالت ہے۔ حسن بڑا بیٹا پائنتری آ کے بیٹھ گیا، حسین چھوٹا بیٹا زیادہ لاڈلا ہے بظاہر، قریب ماں کے قریب آئے، اب کوئی فریاد نہ کی جیسے شروع میں کہا تھا، وہ ماں کو دیکھا کفن پہنے ہوئے زہرا نظر آئی۔ حسین نے ہاتھوں کا پیالہ بنایا، ماں کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا واہ غربتا، آج حسین اکیلا رہ گیا، وطن میں رہ کے بے وطن ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے بازو باہر آئے، حسین کو سینے سے لپٹا لیا۔ حسین تیری ماں تیری غربت کی فریاد برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ وہ عزادارو آخری جملہ خود زہرا سے کہنا ہے، اے شہزادی فاطمہ آج تو پھر بھی شہر مدینہ ہے، حجرے کی چھت ہے، علی جیسا بابا ہے، حسن جیسا بڑا بھائی ہے، پھر بھی آپ حسین کی فریاد برداشت نہ کر سکی۔ ارے آئیے کربلا ہے، عاشور کی سے پہر ہے، حسین اکیلے رہ گئے ہیں، نہ علی ہیں نہ حسن ہیں نہ عباس ہیں۔ وہ دیکھیے شہزادی حسین ذوالجناح سے گرے اور واقعاً فاطمہ میدان کربلا میں آئی، جلتی ریتی پہ بیٹھی، آ میرے لال تیری ماں تجھے سہارا دینے آ رہی۔